بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے بخیر و عافیت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے آیت مبارکہ 13 اور 14۔ یہ سورۃ النساء ہے، چوتھا پارہ ہے۔ تو ان دو آیات بینات کو ہم تجوید کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو بلا تاخیر شروع کرتے ہیں اپنے آج کا سبق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم۔ جی اس آیت مبارکہ کی تجوید دیکھیے گا۔ سب سے پہلے تلک حدود اللہ، حدود اللہ، ہا کا خیال رکھیے گا، اسے ہا نہ پڑے گا۔ لفظ اللہ کو آپ نے موٹا پڑھنا ہے کیونکہ اس سے پہلے دال کے اوپر پیش ہے۔ تلک حدود اللہ، آگے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، لفظ اللہ یہاں باریک ہے کیونکہ اس سے پہلے عین کے نیچے زیر ہے، اور اس سے پہلے بھی نون ساکن کے بعد یا ہے تو وہاں پہ ادغام ہوگا غنے کے ساتھ۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ، وَرَسُولَهُ را اس میں موٹا ہے اور آخر میں الٹی پیش ہے، تو آپ اسے تھوڑا سا لمبا کر کے کھینچ کے پڑھیں گے۔ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي، يُدْخِلْهُ دال اس میں قلقلہ ہے، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي، جنات، یہاں نون مشدد ہے تو یہاں پہ آپ کریں گے غنہ، اور اس کے بعد جناتن کے نیچے تنوین ہے، تنوین کے بعد تا ہے تو یہاں اخفا کریں گے، اور پھر آگے تجری، اس میں جیم قلقلہ ہے اور را باریک ہے، تجری، آگے من تحت، یہاں نون ساکن کے بعد تا ہے تو یہاں اخفا کریں گے، تحتها الانہار خالدین فیہا، آگے وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ آیت نمبر 14 دیکھیے گا۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ، یہاں نون ساکن کی بعد یا ہے تو یہاں ادغام کیجیے گا۔ یعص اللہ، لفظ اللہ باریک، اس سے پہلے حرف صاد ہے اور اس کے نیچے زیر کی وجہ سے لفظ اللہ باریک ہے، صاد آپ نے موٹا ہی رکھنا ہے۔ آگے وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ، یہاں عین کا خاص خیال، حدودہ یدخلہ، یہاں دال قلقلہ کیجیے گا، نارن خالدن، نارن پہ اظہار حلقی کیونکہ تنوین کے بعد خا ہے، خالدن فیہا، یہاں تنوین کے بعد فا تو اخفا کیجیے گا، فیہا، یہاں اس کے بعد رموز اوقاف میں سے صاد ہے تو آپ یہاں وقف کر سکتے ہیں۔ آگے وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، عذابن پہ تنوین ہے، تنوین کے بعد میم تو یہاں ادغام ہوگا۔ جی اب یہ دو آیات بینات، آپ ان کا ترجمہ سماعت کر لیجیے گا۔ تل کا، یہ حدود، حدیں اللہ، اللہ کی، ومن، اور جو یطع اللہ، اللہ کی اطاعت کرے، ورسولہ، اور اس کے رسول، یدخلہ، وہ اسے داخل کرے گا، جنات، باغات، تجری، بہتی ہے، من تحتها، اس کے نیچے، الانہار، نہریں، خالدین، ہمیشہ رہیں گے،
فیہا ان میں، و اور ذالک یہ الفوز العظیم بڑی کامیابی ہے۔ اور آیت نمبر 14 دیکھیے گا، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ جو نافرمانی کرے گا اللہ کی، وَرَسُولَهُ اور اس کے رسول کی، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ اور بڑھ جائے گا اس کی حدیں، یعنی حدوں کو کراس کرنے لگے گا، تو اسے کیا ملے گا جی؟ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا اسے داخل کرے گا آگ میں ہمیشہ کے لیے، فیہا اس میں، وَلَہُ اور اس کے لیے ہے، عذاب عذاب مہین ذلیل کرنے والا۔ ان دو آیات بینات سے پہلے جو آیتیں گزری ہیں اس میں اللہ رب العزت نے میراث کی جو تقسیم ہوتی ہے، جو ترکے کی تقسیم ہوتی ہے، ان کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ کس کا کتنا حصہ ہوگا، اور اس میں بھی تم نے کیا کرنا ہے، حصوں کی تقسیم کے وقت بھی تم نے اللہ سے ڈرنا ہے اور سب کو برابر برابر جو ہے وہ حصہ تم نے دینا ہے۔ اب یہ دو جو آیات تھی وراثت کے متعلق جو ہی یہ مکمل ہوتی ہے، تو اب یہ آیت نمبر 13 ہے، اس کے بعد تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، یہ جتنی اللہ نے بیان کر دی ہیں اللہ کی حدیں ہیں، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے تو اس کے لیے بہت زیادہ انعامات اللہ نے تیار کر رکھے ہیں۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ نہ کسی آنکھ نے وہ چیزیں دیکھی ہیں وہ نعمتیں، اور نہ کسی کے کان نے وہ چیزیں سنی ہوں گی، اور کسی کے وہم و گمان میں بھی وہ نعمتیں نہیں آئیں گی یا آئی ہوں گی جو اللہ رب العزت جنت کے اندر عطا فرمائیں گے۔ لیکن جو نافرمانی کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی اور حد سے تجاوز کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ میں ڈالیں گے، اور دوزخ میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب جو ہے وہ اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ امید ہے ایسی بات سمجھ آگئی ہوگی، اور آج کا سبق ہمارا مکمل ہوا۔ دعا میں یاد رکھیے، ہمیشہ خوش رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔